اللہ اکبر اللہ۔ آج جو میں قصہ آپ کو سنانے جا رہا ہوں وہ ایک طرف دلچسپ بھی ہے اور دوسری طرف عبرت انگیز بھی۔ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کے پاس نئی اور تازہ ویڈیوز پہنچتی رہے۔ 3 نوجوان دوست اپنے ملک سے باہر سیر اور تفریح کے لیے جاتے ہیں۔ وہاں جانے کے بعد انہوں نے ایک ایسے ہوٹل میں کمرہ بک کیا جو ہوٹل 75 منزلہ ہے، اور اتفاق دیکھیے کہ ان کو کمرہ 75ویں منزل پر ملا۔ ان کو ہوٹل کے مینیجر نے وہاں کے رولز اینڈ ریگولیشنز بتاتے ہوئے خبردار کیا کہ یہاں کا قاعدہ یہ ہے کہ 10 بجے رات کے بعد یہاں لفٹ کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ اگر آپ لوگوں کو رات اپنے ہی کمرے میں بسر کرنی ہو تو آپ دن بھر گھومنے کے بعد رات 10 بجے سے پہلے یہ ہوٹل تشریف لے آئیں، کیونکہ اگر آپ 10 بجے کے بعد ہوٹل واپس آئیں گے تو آپ 1000 کوششوں کے باوجود بھی لفٹ کا دروازہ نہیں کھلوا سکتے۔ پہلے دن وہ تینوں دن بھر سیر و تفریح کرتے رہے، لیکن انہیں مینیجر کا انسٹرکشن یاد تھا، چنانچہ وہ رات 10 بجے سے پہلے ہی ہوٹل واپس آ گئے۔ لیکن دوسرے دن وہ لوگ گھومتے رہے اور جب ہوٹل واپس آئے تو 10:30 بج رہا تھا اور لفٹ کے سارے دروازے بند ہو چکے تھے۔ ان تینوں کو بہت گھبراہٹ ہوئی کہ اب کمرے تک کیسے پہنچا جائے۔ انہوں نے اپنے طور پر لفٹ کھلوانے کی کوشش کی، لیکن وہ لوگ کامیاب نہیں ہو سکے اور لفٹ کا دروازہ نہیں کھل سکا۔ تینوں نے بہت سوچ وچار کے بعد فیصلہ کیا کہ چونکہ اب لفٹ کے علاوہ کوئی راستہ ہمارے پاس بچا نہیں ہے سوائے سیڑھیوں کے، تو چلو ایسا کرتے ہیں سیڑھیوں سے ہی اوپر چلتے ہیں۔ ان میں سے ایک دوست نے کہا کہ یہ سیڑھیاں ہم ویسے ہی چڑھتے ہوئے تھک جائیں گے، میرے پاس ایک طریقہ ہے۔ ایسا کرتے ہیں کہ ہم اس لمبے راستے کو طے کرنے کے لیے باری باری ایک دوسرے کو قصہ سناتے ہوئے چلتے ہیں۔ 25ویں منزل تک میں تم دونوں کو قصے سناؤں گا، 25ویں سے 50ویں تک دوسرا ساتھی ہم دونوں کو قصے سنائے گا، اور 50ویں منزل سے 75ویں منزل تک تیسرا ساتھی ہمیں قصہ سنائے گا۔ اس طرح ہمارا راستہ بھی کٹ جائے گا اور ہمیں تھکن کا احساس بھی نہیں ہوگا۔ اس مشورے پر تینوں متفق ہو گئے۔ پہلے دوست نے کہا کہ میں تمہیں جوکس، چٹکلے اور مزاحیہ اور ہنسی کے قصے سناتا ہوا چلتا ہوں، جس سے تم دونوں بہت انجوائے کرو گے۔ چنانچہ اس نے اپنے کہنے کے مطابق چٹکلے اور جوکس اور ہنسی اور مذاق کے قصے سنانا شروع کیا، اور اس طرح وہ لوگ 25ویں منزل تک پہنچ گئے۔ جب دوسرے دوست کی باری آئی تو اس نے کہا کہ میں تمہیں اب سنجیدہ اور سچے قصے یعنی ٹرو اینڈ ریئل اسٹوریز سناتا ہوا چلتا ہوں، جس سے تم بہت زیادہ انجوائے تو نہیں کرو گے، لیکن تمہیں زندگی کی حقیقت کا پتہ چل جائے گا۔ چنانچہ اس دوست نے سنجیدہ اور سچے قصے سنانا شروع کیا، اور اس طرح انہوں نے 50 منزل طے کر لی۔ لیکن وہ تینوں بہت تھک چکے تھے، اور اب تیسرے دوست کی باری آئی تو اس نے کہا اب میں تمہیں غمگین اور دکھ بھری کہانیاں سنانا شروع کرتا ہوں۔ چنانچہ اس نے اپنے کہنے کے مطابق دکھ بھری کہانیاں اور غمگین اور سیڈ سٹوریز سنانا شروع کی، اور اس طرح وہ لوگ اپنا سفر طے کرتے گئے۔ جب وہ لوگ 75ویں منزل پر پہنچے تو وہ تھک کر بہت چور ہو چکے تھے، اور اسی کے ساتھ تیسرے دوست نے اپنا قصہ ختم کرتے ہوئے کہا کہ میری زندگی کا سب سے غمناک اور سب سے غمگین اور سب سے دکھ بھرا قصہ یہ ہے کہ ہم لوگ اپنے کمرے کی چابی نیچے کاؤنٹر پر ہی چھوڑ آئے ہیں۔ یہ سن کر اور یہ احساس پا کر تینوں بے ہوش ہو گئے۔ لیکن رکیے، ابھی ہمارا قصہ ختم نہیں ہوا ہے۔ یہ قصہ کوئی حقیقی قصہ نہیں ہے، یہ قصہ ہماری زندگی کی مثال ہے، اور اس قصے میں آپ کے لیے عبرت ہے۔ کیسے؟ ہم لوگ اپنی زندگی کے شروع کے 25 سال ہنسی مذاق اور کھیل کود میں گزار دیتے ہیں، اور جب ہم زندگی کے 25 سال طے کر لیتے ہیں تو دوسرے 25 سال شادی بیاہ، بال بچوں کی فکر، روزی روٹی کمانے کی فکر جیسی سنجیدہ چیزوں میں پھنس کر گزار دیتے ہیں، اور جب ہم زندگی کے 50 سال پورے کر چکتے ہیں تو پھر ہماری دکھ بھری کہانیاں شروع ہوتی ہیں۔ ہاسپٹلز کے چکر لگاتے ہوئے ہمارے دن کٹتے ہیں، ہم پر آفتیں اور بے شمار مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ جاتے ہیں، یہاں تک کہ جب ہم موت کے دروازے پر پہنچتے ہیں تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہم چابی لانا تو بھول ہی گئے، اس جنت کی چابی جسے ہم اپنی منزل سمجھتے ہوئے زندگی گزار رہے تھے، اللہ کی رضا کی وہ چابی جس کے بغیر یہ سارا سفر مصیبتوں سے اور افسوس سے اور پچھتاوے سے بھرا ہوا ہے۔ سنیے، موت زندگی کی ایسی ریٹائرمنٹ ہے جس میں عمر کی کوئی قید نہیں، کب کسے آ جائے کچھ پتہ نہیں۔ دنیا کی زندگی ایک سفر ہے جو ہمیں آخرت کی طرف لیے چل رہی ہے، اور عقل مند مسافر وہ ہے جو اپنا کام کرنے کے بعد گھر واپسی کا ارادہ کرے۔ عقل مند مسافر پردیس میں دل نہیں لگاتے ہیں، وہ شہر کی بھول بھلیوں میں اور رنگینیوں میں کھوتے نہیں ہیں۔ اگر ہم عقل مند ہیں تو ہماری اصل عقل مندی یہ ہے کہ ہمارا ہر کام، ہماری ہر بات، ہماری لائف اسٹائل اللہ کے حکم کے مطابق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے موافق ہو، تاکہ اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے۔ اور یاد رکھیں، اللہ کی رضا
وہ چابی ہے جس سے ہم اپنی جنت کا دروازہ کھول سکیں گے۔ تو کیوں نہ ہم آج سے اپنے جنت کے دروازے کی چابی کی فکر میں لگ جائیں۔ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کے پاس نئی اور تازہ ویڈیوز پہنچتی رہے۔